السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاہول کے اس چینل پر میں محمد جاوید آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میں دی گئی انفارمیشن پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بیگمات کے آنسو، افسانہ بیچاری شہزادی کا خاکی چھپر کٹ۔ گل بانو خدا رکھے 15 برس کی ہوئیں، جوانی کی راتوں نے گود میں لینا شروع کیا، مرادوں کے دن پہلوؤں میں گدگدیاں کرنے لگے۔ مرزا دار بخت بہادر ولی عہد سابق بہادر شاہ کے نور چشم ہیں۔ باپ نے بڑے چاؤ چوچلے سے پالا ہے اور جس دن سے وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں گئے ہیں، محل میں گل بانو کی ناز برداریاں پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگیں۔ اماں کہتی ہیں نگوڑی کے ننھے سے ہاتھ دل کو بہت صدمہ پہنچا ہے، باپ کا ہڑکا نہ کرے، اس کی ایسی دلداری کرو کہ ان کی محبتوں کو بھول جائے۔ ادھر دادا یعنی بہادر شاہ بادشاہ کا یہ عالم ہے کہ پوتی کے لاڈ میں کسی بات سے دریغ نہیں کرتے۔ نواب زینت محل ان کی لاڈلی اور منظور نظر بیوی ہیں۔ جاں بخت انہی کے پیٹ کا شہزادہ ہے۔ اگرچہ مرزا دار بخت کے قبل از وقت مر جانے سے ولی عہد کا منصب مرزا فخرو کو ملا ہے، مگر جواں بخت کی محبتوں کے سامنے ولی عہد کی بھی کچھ پرسش نہیں ہے اور زینت محل انگریزی حکام سے اندر ہی اندر جواں بخت کی تخت نشینی کے معاملے طے کر رہی ہیں۔ جواں بخت کی اس دھوم سے شادی ہوتی ہے کہ مغلوں کی آخری تاریخ میں اس کر و فر کی نظیر نہیں ملتی۔ غالب و ذوق سحریں لکھتے ہیں اور ان میں وہ مشہور شعر بازی کی چشمک ہو جاتی ہے جس کا ذکر شمس العلماء آزاد دہلوی نے آب حیات میں کیا ہے، اور غالب کو لکھنا پڑتا ہے کہ مقطع میں آ پڑی تھی سخنِ گسترانہ بات، ورنہ مجھے خدا نہ خواستہ شاہ یعنی جناب ذوق سے کچھ عداوت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تھا اور جواں بخت اور زینت محل کے آگے کسی کا چراغ نہ جلتا تھا، مگر گل بانو کی بات سب سے نرالی تھی۔ بہادر شاہ کو اس لڑکی سے جو تعلق تھا اور جیسی سچی محبت اس یتیم لڑکی سے رکھتے تھے، ایسی کیفیت زینت محل اور جواں بخت کو بھی میسر نہ تھی۔ بس اندازہ ہو سکتا ہے کہ گل بانو کس شان و شوکت اور ناز و نعمت سے زندگی بسر کرتی ہوں گی۔ ہونے کو تو مرزا زارا بخت کی اور بھی بال بچے تھے، مگر گل بانو اور اس کی والدہ سے ان کو عشق تھا۔ گل بانو کی ماں ایک ڈومنی تھی اور مرزا اس کو تمام بیگمات سے زیادہ چاہتے تھے۔ جب وہ مرے ہیں تو گل بانو 12 سال کی تھی۔ مرزا درگاہ حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی میں دفن ہوئے تھے، جو دہلی سے 6 میل کے فاصلے پر پرانی دہلی کے کھنڈروں میں واقع ہے۔ گل بانو مہینے کے مہینے ماں کو لے کر باپ کی قبر دیکھنے جایا کرتی تھی۔ جب جاتی قبر کو لپٹ کر روتی اور کہتی ابا ہم کو بھی اپنے پاس لٹا کر سلا لو، ہمارا جی تم بن گھبراتا ہے۔ جب گل بانو نے 15ویں سال میں قدم رکھا تو شباب نے بچپن کی ضد اور شرارتیں تو رخصت کر دیں، مگر دل ربائی کی شوخیاں اس ستم کی ڈھائیں کہ محل کا بچہ بچہ پناہ مانگتا تھا۔ سونے کے چھپر کٹ میں 2 شالہ تانیں سویا کرتی تھیں۔ شام کے چراغ جلے اور بانو چھپر کٹ میں پہنچی۔ ماں کہتی چراغ میں بتی پڑی ہے، لاڈو پلنگ چڑھیے، تو وہ مسکرا کر انگڑائی اور جمائی لے کر سر کے بکھرے ہوئے بالوں کو ماتھے سے سمیٹ کر کہتی اچھا بھی تم کو کیا، سوتے ہیں وقت کھوتے ہیں، تمہارا کیا لیتے ہیں، تم ناحق کوئلوں پر لوٹی جاتی ہو۔ ماں کہتی نہ بنو میں جلتی نہیں، شوق سے آرام کرو، خدا تم کو ہمیشہ سکھ کی نیند سلاتا رکھے۔ میرا مطلب تو یہ ہے کہ زیادہ سونا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے۔ تم شام کو سوتی ہو تو سویرے ذرا جلدی اٹھا کرو، مگر تمہارا تو یہ حال ہے
کہ 10 بج جاتے ہیں، گھر میں دھوپ پھیل جاتی ہے، لونڈیاں ڈر کے مارے بات تک نہیں کر سکتی کہ بانو کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسا بھی کیا سونا، آدمی کو کچھ گھر کا کام بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ تم جوان ہوئی، پرائے گھر جانا ہے، اگر یہی عادت رہی تو وہاں کیوں کر گزارا ہوگا۔ گل بانو کی ماں یہ تقریر سن کر بگڑتی اور کہتی، تم کو ان باتوں کے سوا کچھ اور بھی کہنا آتا ہے؟ ہم سے نہ بولا کرو، تمہیں ہم دوبھر ہو گئے ہیں تو صاف صاف کہہ دو دادا حضرت یعنی بہادر شاہ کے پاس جا رہیں گے۔ محبت کا مکتب۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ مرزا دارا شکوہ شہزادہ خضر سلطان کا بیٹا گل بانو کے پاس آنے جانے لگا۔ قلعے میں باہمی پردے کا دستور نہ تھا، یعنی شاہی خاندان کے لوگ آپس میں پردہ نہ کرتے تھے، اس واسطے میرزاد اور اس کی آمد و رفت بے روک ٹوک ہوتی تھی۔ پہلے تو گل بانو ان کی بہن اور وہ ان کے بھائی تھے، چچا تایا کے 2 بچے سمجھے جاتے تھے، لیکن بعد میں عشق نے ایک اور رشتہ پیدا کر دیا۔ مرزا گل بانو کو کچھ اور سمجھتے تھے اور گل بانو داور کو ظاہری قرابت کے سوا کسی اور رشتے کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ ایک دن صبح کے وقت مرزا گل بانو کے پاس آئے تو دیکھا کہ بانو سیاہ دوشالہ اوڑھے سنہری چھپرکٹ میں سفید پھولوں کی سیج پر پاؤں پھیلائے بے خبری پڑی ہوئی سوتی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، اپنی ہی بازوؤں پر سر رکھا، تکیا الگ پڑا ہے، دونوں لونڈیاں مکھیاں اڑا رہی ہیں۔ داور شکوہ چچی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، مگر کن آنکھوں سے گل بانو کا یہ عالم مخموری دیکھتا جاتا تھا۔ آخر نہ رہا گیا اور بولا، کیوں چچی حضرت، بانو اتنے دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے، دھوپ قریب آ گئی، اب تو ان کو جگا دینا چاہیے۔ چچی نے کہا، بیٹا بانو کے مزاج کو جانتے ہو، کسی کی شامت آئی ہے جو ان کو جگائے، آفت برپا ہو جائے گی۔ داور نے کہا، دیکھیے میں جگاتا ہوں، دیکھو کیا کرتی ہیں۔ چچی ہنس کر بولی، جگا دو، تم سے کیا کہیں گی، تمہارا تو بہت لحاظ کرتی ہیں۔ داور نے جا کر تلوے میں گدگدیاں کیں، بانو نے انگڑائی لے کر پاؤں سمیٹ لیا اور بے اختیار آنکھیں کھول کر نگاہ تیش سے پائتی کی طرف دیکھا۔ اس کو خیال تھا کہ کسی لونڈیا کی شرارت ہے، اس کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، مگر جب اس نے ایسے شخص کو سامنے کھڑا دیکھا جس سے خود بخود اس کا دل محبت کرتا تھا تو شرم سے اس نے دوشالہ کا آنچل منہ پر ڈال لیا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ داور نے ہوش پاش منظر کو دل تھام کر دیکھا اور بے اختیار چینخ کر بولا، لو چچی حضرت، میں نے بانو کو اٹھا بٹھایا۔ محبت نے بہت ترقی کی، مکتب عشق کی ابجد ختم ہو گئی اور در سے ہجر و وصل کے شکوے پڑھے جانے لگے تو گل بانو کی ماں کو شبہ ہوا اور اس نے داور شکوہ کو اپنے گھر میں آنا بند کر دیا۔ غدر کے 9 مہینے بعد درگاہ حضرت چراغ دہلی کے ایک گوشے میں ایک مقبول صورت عورت پھٹا ہوا کمبل اوڑھے رات کے وقت ہائے ہائے کر رہی تھی۔ سردی کا میں دھواں دھار برس رہا تھا، تیز ہوا کہ جھونکوں سے بوچھاڑیں اس جگہ کو ترک کر رہی تھی جہاں اس عورت کا بستر تھا۔ یہ عورت سخت بیمار تھی، پسلی کے درد، بخار اور بے کسی میں اکیلی پڑی تڑپتی تھی۔ بخار کی بے ہوشی میں اس نے آواز دی، گل بدن، ارے او گل بدن، مردار مر گئی، جلدی آ اور مجھ کو دوشالہ اڑا دے۔ دیکھ بوچھاڑ اندر آتی ہے، پردہ چھوڑ دے۔ روشنگ تو ہی آ، گل بدن تو کہیں غارت ہو گئی، میرے پاس کوئلوں کی انگوٹھی لا، پسلی پر تیل مل، ارے درد سے میرا سانس رکا جاتا ہے۔ جب کوئی اس آواز پر بھی اس کے پاس نہ آیا تو اس نے کمبل چہرے سے ہٹا دیا اور چاروں طرف دیکھا۔
اندھیرے دالان میں خاک کے بچھونے پر تنہا پڑی تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں سناٹے سے برس رہا تھا۔ بجلی چمکتی تھی تو ایک سفید قبر کی جھلک دکھائی دیتی تھی جو اس کے باپ کی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس عورت نے ایک آہ کا نعرہ مارا اور کہا، بابا بابا، میں تمہاری گل بانو ہوں، دیکھو اکیلی ہوں، اٹھو، مجھے بخار چڑھ رہا ہے، میری پسلی میں شدت کا درد ہو رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے پاس اس بوسیدہ کمبل کے سوا اوڑھنے کو کچھ نہیں، میری اماں مجھ سے بچھڑ گئیں، میں محلوں سے جلا وطن ہو گئی، بابا بابا، اپنی قبر میں مجھ کو بلا لو، اچھی مجھے ڈر لگتا ہے، کفن سے منہ نکالو اور مجھ کو دیکھو، میں نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا، میرے بدن میں اس گیلی زمین کے کنکر چبھتے ہیں،